بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سامعین محترم، نماز کی بڑی اہمیت ہے اور نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں دو چیزوں کا بلکہ تین چیزوں کا حکم ہے۔ ایک فرمایا کہ نماز ادا کرو اور نماز کو قائم کرو، اور دوسرا فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، تیسرا فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس سے مراد کہ بندہ اکیلے نماز نہ پڑھے بلکہ فرض جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ رکوع کرنے وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرے۔ اس میں اشارہ ہے کہ نماز جو فرض ہے وہ باجماعت ادا کی جائے، اس کی فضیلت اور مقام بہت زیادہ ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ دوسرا فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، اور تیسرا فرمایا کہ نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے میں فرق ہے، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ نماز پڑھنا ہے کہ بندہ مسجد میں گیا، اس نے نماز ادا کر دی، یہ اس نے نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد آیا، جب بازار میں آیا، مارکیٹ میں آیا، بزنس کاروبار لوگوں کے ساتھ لین دین میں آیا، تو اس میں وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات صاف ستھرے نہیں، اور پھر جب وقت نماز کا ہوتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے، اور پھر آتا ہے، پھر آ کے دودھ میں ملاوٹ بھی ہے، اور اسی طرح یعنی غیبتیں بھی ہیں، لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، گالی گلوچ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، بددیانتی بھی ہے، ناانصافی بھی ہے، ظلم و ستم بھی ہے، اور پھر جب وقت ہوتا ہے پھر نماز ادا کر لیتا ہے۔ تو یہ جو نماز پڑھنا اور نماز پڑھ کے اس کے بعد جب وہ مسجد میں جاتا ہے، تو جو آدھا گھنٹہ جس انداز سے وہ مسجد میں رہتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ اللہ کا خیال اور تصور وہ کرتا ہے، اور بڑے ادب کے ساتھ ذکر اذکار نماز خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے۔ پھر جب باہر آتا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین میں، معاملات میں، بزنس میں، کاروبار میں دھوکہ دہی کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، ہوشیاری کرتا ہے، تیز تراری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، اور گالی گلوچ پہ ہے، یہ وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ پھر جب وقت آتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ ہے نماز پڑھنا۔ اب نماز ادا کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور پورے قرآن میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں قرآن کو غور و فکر کے ساتھ، تو ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ اقامت صلاۃ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے فجر پڑھی تو ظہر تک نہ وہ کسی کی غیبت کرے، نہ چغلی کھائے، نہ کسی کا ٹھٹھا استہزاء کرے، نہ کسی ایسا مذاق کرے جس سے اس کا دل دکھے، اور نہ کسی کو تکلیف دے، آنچ دے، نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو۔ اگر کوئی اس سے لڑائی کرے وہ معاف کر دے، کسی کو گالی گلوچ نہ کرے، اگر کوئی اس کو امانت دے اس میں خیانت نہ کرے، اور بڑی پاک صاف ستھری زندگی وہ بسر کرتا ہے۔ اسی طرح جب ظہر کا وقت آتا ہے وہ ظہر
ادا کرتا ہے، اور جب باہر آتا ہے تو پھر لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ ایک سچائی پر ہے، دیانتداری پر ہے، عدل پر ہے، انصاف پر ہے، اور بڑی پاکیزہ معاملات کر رہا ہے، اور اخلاق اچھے، کردار اچھا، گفتار اچھی، رفتار اچھی، معاملات اچھی، تو پھر جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھ کے جب باہر آتا ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کا لین دین میں صاف ستھرا ہے، اور کسی قسم کا بھی کوئی ملاوٹ اور یہ وہ نہیں کرتا، سارے اپنے ہو بیگانے ہوں، سب کے ساتھ اس کا اخلاق، اس کی گفتار، کردار، بات چیت، معاملات صاف ستھرے، پاکیزہ اور شفاف ہیں، تو اس کا مطلب وہ نماز قائم کر رہا ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے جس نے فجر پڑھی وہ ظہر تک کوئی گناہ نہ کرے، گناہ کبیرہ تو دور کی بات ہے، گناہ صغیرہ تک بھی نہ کرے، اور جب ظہر ادا کر لے تو عصر تک وہ کوئی گناہ نہ کرے، اور جب عصر ادا کر لے تو مغرب تک کوئی صغیرہ گناہ نہ کرے، اور جب وہ مغرب پڑھ لے تو عشاء تک کوئی صغیرہ گناہ نہ کرے۔ کبیرہ تو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا، تو اسی طرح عشاء پڑھ لی تو وہ اس کے بعد فجر تک کوئی گناہ نہ کرے۔ یہ ہے نماز قائم کرنا، کہ جب وہ نماز ادا کر لیتا ہے تو 10% مسجد کے اندر اسلام ہے، اور 90% جو اسلام ہے وہ مارکیٹ میں، بازاروں میں، اور مسجد سے باہر ہے، اور لوگوں کے ساتھ لین دین اور معاملات میں ہے۔ اس لیے، اور ہم ایسے لوگ ہیں، اپنی بات کر رہا ہوں، حافظ محمد شمیم قادری ایسا ہے کہ 5 وقت نماز بھی ادا نہیں کر رہا، 5 وقت کی نماز استقامت سے نہیں پڑھ رہا، سستی کر جاتا ہے، کاہلی کر جاتا ہے، غفلت کر جاتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں وہ جو بیسک اور فنڈامنٹل جو ایک اصول ہے اور رکن ہے دین کا، نماز، اس پہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق خاص عطا فرما۔ اور یہ نماز ایک ایسی ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ ابھی تک میں 5 نمازوں پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، استقامت نہیں ہے، اس لیے معافی چاہتا ہوں اللہ سے، اور دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ توفیق دے کہ 5 وقت کی نماز ادا کر سکوں، اور جماعت کے ساتھ ادا کر سکوں، اور نماز میں استقامت دے، نماز میں پھر ذوق دے، شوق دے، خشوع دے، خضوع دے، نماز کے ساتھ محبت عطا کر، اور عبادت کا ذوق دے، عبادت کا شوق دے، عبادت میں چس دے، عبادت کے اندر ایک سکون دے، طمانینت دے، لذت دے، کیف دے، اور فرحت عطا کر۔ عبادت کرنے سے دل کھلے، گھٹن دور ہو، اور عبادتوں میں ذوق عطا کر، شوق عطا کر۔ تو اس 5 نمازوں پہ حافظ محمد شمیم قادری کو استقامت نصیب کر، قرآن مجید کی تلاوت پہ استقامت نصیب کر۔ تو اس میں، اور نماز کی میں نے گزارش کی کہ دوستو بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے نماز۔ اگر آپ لفظ نماز کو دیکھیں تو اس میں 4 حرف ہیں، ایک نون ہے، میم ہے، الف ہے، زا ہے، نماز۔ تو جو بندہ نماز ادا کرتا ہے اسے 4 نور عطا کر دیے جاتے ہیں، اس کے دل قلب باطن کو 4 نور دیے جاتے ہیں۔ نماز میں نون کا اشارہ ہے، اسے جو بندہ نماز ادا کرتا ہے اسے نور مصطفیٰ نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی مصطفیٰ کی تعلیمات کا نور، نور تعلیمات مصطفیٰ، اور نور احکامات مصطفیٰ، نور فرامین مصطفیٰ، اور نور معاملات مصطفیٰ، اور نور ہدایات مصطفیٰ، اور نور معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے اس کے قلب کو نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میم سے مراد اسے محبت مصطفیٰ ملنا شروع ہو جاتی ہے جو نماز پڑھتا ہے، اور اسی طرح الف سے مراد ہے اسے الفت خدا، اللہ کی محبت ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور زا سے مراد ہے اسے زینت روح اور زینت اخلاق، زینت کردار، زینت معاملات، زینت گفتار، زینت رفتار، اور زینت حیات، اور زینت موت اور زینت حیات، یہ اسے دنیا قبر حشر میں اس کے قلب و باطن کو زینت روح کی زینت نصیب کر دی جاتی ہے، زینت قلب، زینت دماغ، زینت ذہن، زینت باطن اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 نور ہیں،
نون سے مراد اسے نور مصطفیٰ کا فیض ملتا ہے جو نماز ادا کرتا ہے۔ نون نور مصطفیٰ، میم محبت مصطفیٰ، الف الفت خدا، اور زا سے مراد زینت روح، زینت اخلاق، زینت کردار، زینت معاملات، زینت گفتار، زینت رفتار، یہ اسے نصیب ہو جاتا ہے اور وہ بندہ صحیح معنوں میں فرشی ہو کر عرشی ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، آؤ مل کر 5 وقت کی نماز کو تو تھام لیں۔ میں شرمندہ ہوں اللہ کی بارگاہ میں، مولا معاف فرما اور 5 نمازوں میں استقامت نصیب فرما۔ اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ 5 نمازوں پہ تو استقامت عطا کر دے، 5 نمازوں میں ذوق دے، شوق دے، اور اس میں محبت نماز عطا کر، نماز کے اندر گم ہونا عطا کر، اور بڑے کیف، سرور، مزے اور چس کے ساتھ مولا تیری عبادت ہو، تیری نماز ادا ہو۔ یہ جو نماز ہے جو تو نے ہم پہ فرض کی ہے، حالانکہ فائدہ ہمیں ہے، ہمارا فائدہ ہے، ہماری بہتری ہے نماز پڑھیں گے۔ ہم نماز پڑھیں تو اللہ کو تو کچھ نہیں ملتا، اللہ جسٹ خوش ہوتا ہے کہ بندے میرے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو باری تعالیٰ ہمیں ذوق عبادت عطا کر، شوق عبادت کر، کیونکہ دنیا کی محبت میں، دنیا کی لالچ میں، مال کی لالچ، طمع، حرص میں اتنے ہم آگے چلے گئے ہیں کہ ہم وہ جو بنیادی فرض ہے نماز کا، ہم اسی کو چھوڑ رہے ہیں، اسی سے غفلت برت رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم پہ فضل فرمائے اور کرم فرمائے، اور ہمیں نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت اور نماز کے مقام کو سمجھنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ جو نماز ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ معراج بلندی کو کہتے ہیں کہ نماز بندے کو بلندی عطا کرتی ہے، عروج عطا کرتی ہے۔ نماز مٹی کو سونا بنا دیتی ہے۔ نماز بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پہ بٹھا دیتی ہے۔ ارے نماز بندے کے باطن کو پاک کر دیتی ہے۔ نماز بندے کی پوری حیات کو صاف کر دیتی ہے۔ نماز گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتی ہے جیسے آدمی پانی سے کپڑے دھو ڈالتا ہے۔ نماز بدن کو ایسے صاف کر دیتی ہے جیسے آدمی پانی سے کپڑے صاف کر دیتا ہے، اور جیسے غسل کرتا ہے تو اس کا سارا بدن صاف ہو جاتا ہے، اس طرح بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے سارا صاف ہو جاتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نماز کو سمجھنے، نماز کے وہ معنی کے ساتھ سمجھنے، پڑھنے، ذوق شوق کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ الصلاۃ عماد الدین، پھر فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ مطلب کیا کہ جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے، اور ستون پلرز کو کہتے ہیں۔ پلرز قائم ہوں تو اوپر چھت آ جاتی ہے، اور اگر پلرز نہ ہوں تو چھت کیسے ڈالی جائے گی؟ اس لیے چھت کے لیے ضروری ہے کہ پلرز ہوں، ستون۔ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، یہ پلرز ہیں، اور اگر پلرز نیچے مضبوط ہوں تو اوپر عمارتیں ہم بناتے چلے جاتے ہیں، تعمیر کرتے چلے جاتے ہیں۔ باری تعالیٰ ہمیں جو الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج، یہ بھی نصیب کر، اور اسی طرح الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، اس کا فیض بھی عطا کر، اور معراج مومن نماز، اس کا فیض بھی عطا کر، اور اسی طرح وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جو نماز قائم کر، جو تو نے حکم دیا ہے قائم کرنے کا، پڑھنے کا نہیں دیا، قائم کرنے کا دیا ہے، اس کو سمجھنے اور اس پہ مر مٹنے کی اور اس کا بھی فیض اور نور عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے لیے سارے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے 5 نمازوں میں استقامت عطا کر دے، کیونکہ نمازوں میں حافظ محمد شمیم قادری بڑی سستی کہلی کر رہا ہے، اور محبت دنیا میں، دولت کی لالچ میں، ہوس میں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا ہے، اور نماز جو ہے وہ بھول گیا ہے۔ اس لیے سارے مل کے دعا کریں کہ اللہ پاک حافظ محمد شمیم قادری یعنی بندہ نچیز کو 5 نمازوں پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سب کو بلند فرمائے، سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی، کامرانی نصیب فرمائے، اور ہمیں نماز کی ادائیگی میں
طاقت، قوت، ہمت، جسارت اور توفیق خاص عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز زندہ باد، نماز پائندہ باد، نماز اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، نماز مصطفیٰ کی قربت کا بھی ذریعہ ہے، نماز مٹی کو سونا بنا دیتی ہے، اور نماز گناہوں سے بندے کے سارے گناہ مٹا دیتی ہے۔ ایون کہ جو بندہ ذوق، شوق اور محبت سے نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔